کا حکم ہوتا ہے اور اس کی ہر چیز حلال ہوتی ہے. اس کی جیب سے جتنے پیسے نکلے ریاست کے ہیں, ہر چیز. اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا جرم. اللہ کہتے ہیں تم نے 1,00,000 روپے قرضہ دیا نا, 1 روپے بھی اس پہ مشروط لے لیا نا, تو میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ. گورا کہے گا اس میں کیا خرابی ہے, یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے, وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے, دونوں راضی ہیں. اس کی ضرورت اس وقت پوری ہو گئی تھی, اب اس ضرورت پوری ہونے کے بدلے میں یہ اس کو 1 روپیہ زیادہ دے رہا ہے, تو کیا مولویوں کو پیٹ میں روڑ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لبرل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, ابے ان لوگوں نے اپنے منجن چلائے ہوئے بیٹھ گئے, کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ اعتراض مشرکین مکہ نے کیا تھا. یہ اعتراض کس نے کیا تھا؟ کہ بھائی جب ہم قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں اس میں بھی تو پروفٹ زیادہ ہی ہوتا ہے نا, تو اگر سود کے ذریعے لے لیا تو کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ میاں نے کوئی لاجک پیش نہیں کی اس حکم کی کہ ایکچولی یوں ہوتا ہے تو سود میں یہ خرابی ہے تو قسطوں کے کاروبار اس سے تھوڑے ڈفرینٹ ہے, یہ ایسا کچھ نہیں اللہ میاں نے کہا. اللہ میاں نے کہا کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں, میں تمہیں رزق دیتا ہوں تو میری مرضی چلے گی. یہ جو قسطوں کی بیع شرا ہے نا, اس میں اور سود میں فرق یہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, میں نے اس کو حلال کیا ہے اور اس کو کیا کیا ہے؟ حرام. مسلمان کے لیے اتنا فرق کیا ہے؟ کافی ہے, بس اتنا کافی ہے. آگے مسلمان اس ٹینشن میں نہیں جاتا کہ کیوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بس سود کیا ہے؟ حرام ہے. آج کل آن لائن ٹریڈنگ بہت ہو رہی ہے, قبضہ کیے بغیر آگے کسٹمر کو چیز پہنا دی جاتی ہے. گورا تو کر رہا ہے, دبا کے یہ بزنس کر رہا ہے, آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ایک چیز ڈیلیور ہوئی نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے, آپ خریدی آپ نے ہے نہیں ابھی, اور آپ آگے کسی کو بیچ دیتے ہیں. بیچ کے آپ یہ کہتے ہیں میں اس سے خرید کے پھر اس کو پہنچا دوں گا. اسلام میں یہ کیا ہے؟ لا تبع ما لیس عندک. نبی نے حکم دیا جو چیز ابھی تمہارے پاس نہیں ہے, یعنی تمہارے قبضے میں نہیں ہے, ملکیت تو دور کی بات, بعض دفعہ ملکیت آ جاتی ہے, ہینڈ اوور نہیں ہوتی, وہ صرف ملکیت کا, صرف پلاٹوں میں جائیداد میں ایسا ہے کہ قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں آپ. باقی جن چیزوں میں بھی قبضہ ممکن ہے جن کو منقولی موویبل اشیاء کہتے ہیں, پلاٹ اور مکان تو موویبل نہیں ہوتے نا, تو جو بھی موویبل اشیاء ہیں جن کو قبضے میں دیا جا سکتا ہے, اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ ان کو قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اگر بیچ دیا تو پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اب گورا یہاں بھی کہے گا یار کیا اس میں ٹینشن کیا ہو رہی ہے یار, ہے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ ادھر سے اٹھا کے ادھر بیچ دی, ابھی نہیں اٹھائے تو کیا اس کو نہ اس کو کوئی نقصان ہے, نہ بائر کو نہ سیلر کو, تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ کیوں حرام ہے؟ پھر بہت سے لوگ تاجروں کو مشورے دیتے ہیں یار ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے چکر میں ہی نہ پڑا کرو, یہ تمہیں ٹینشن میں ڈالیں گے. تو آپ نہ پڑھو مولویوں کے چکر میں بھائی. اگر آپ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو اللہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو میرے قانون کو فالو نہیں کرتے میں ان کو قیامت میں چھوڑوں گا نہیں, میں سزا دوں گا ان کو. ہاں آن لائن ٹریڈنگ میں اتنی جائز ہے کہ آپ بیچنے کے بجائے بیچنے کا وعدہ کر لو اس سے. آپ کسٹمر سے یہ کہو کہ یہ پروڈکٹ ہے, آپ نے اگر اس میں دلچسپی لینی ہے تو اتنے روپے کی میں آپ کو بیچوں گا, اگر آپ خریدنے کا وعدہ کرتے ہو تو بتاؤ. ابھی بیچا نہیں ہے, بیچنے کا وعدہ آپ نے کر لیا, پھر آپ وہ پروڈکٹ اپنے قبضے میں لو. خود قبضہ نہیں کر سکتے, کسی وکیل سے, کسی بندے سے قبضہ کرا لو. یار تو میرے طرف سے وکیل بن کے, نمائندہ بن کے اس پہ کیا کر لے, قبضہ. قبضے میں اتنا بھی کافی ہے, دکان میں ایک چیز رکھی ہوئی, یار تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ لگا کے الگ کر دے, یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ تو کوئی بھی نمائندہ وہاں پر ہو کہ ہاں بھائی یہ ہینڈ اوور, میں اتنا قبضے میں آ گئی کہ اس استعمال کے لائق بن گئی ہے میرے, یعنی رزق منتقل ہو جائے. جلدی سے میں ایک سمجھا کے یوں سمجھتا ہوں, دیکھو ایک گودام میں گندم کی بوری پڑی ہوئی ہے, بہت ساری بوریاں, ایک بوری کس کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی. اب گودام میں آگ لگتی ہے, آپ کا نقصان نہیں ہے, کس کا نقصان ہے؟ جس سے آپ نے خریدی ہے. کیوں؟ آپ کہو گے یار مجھے قبضے میں تھوڑی دی تھی, ابھی تک تو تمہارے قبضے میں تھی. تو اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اب وہ گندم کی بوری ہلاک ہوتی ہے تو اس کا نہیں بلکہ کس کا نقصان ہو؟ آپ کا. اس کو کہتے ہیں رسک منتقل ہو گیا, رسک ٹرانسفر ہو گیا, اس کے رسک سے نکل کے آپ کے رسک میں آ جائے. جب اس رسک میں آ جائے گی پھر آپ کے لیے اس پہ پروفٹ کمانا جائز ہوگا. اس سے پہلے کنڈیشن میں آپ اس سے پروفٹ نہیں کما سکتے. تو آپ وعدہ کر سکتے ہیں میں تمہیں بیچوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو خرید و فروخت کے مسائل علماء سے پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں پوچھیں گے اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن. پھر
سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ آپ نہیں پوچھیں گے تو اللہ پوچھے گا. تو مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے, ہمارے محلے میں اللہ معاف فرمائے ایک خاتون لڑکی تھی, بیچاری کو طلاق ولاق ہوئی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی نا. اب وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, وہ بھاگتا ہوا میرے پاس, یہ عجیب قسم کی لڑکی ہے, مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ, یعنی مجھ سے شادی کر لو, لے کے بھاگ جاؤ. تو میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میں نے کہا میں محترمہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ یعنی مطلب میں آپ کو تحفظ دے دوں گا تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے نا, میں بھی تو اپنے گھر سے بے گھر ہو جاؤں گا, مجھے بھی تو کوئی پھر لے کے بھاگے. آئی بات سمجھ میں؟ کیسے یہ وہ بہاری تھے, بہاری لوگ باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں. میں نے کہا یار بڑا ٹکا کے جواب دیا تم نے کہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے, تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی, تجارت میں آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے. علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے. اب دیکھو جو پلاٹوں کی اسکیمیں نکلتی ہیں, یہ ٹھیکیدار لوگ کیا کرتے ہیں, ایک انہوں نے پروجیکٹ اناؤنس کر دیا کہ جی 30 فلیٹ بننے والے ہیں, فلیٹ ابھی ہیں ہی نہیں, پیسے سب سے لے لیے, چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے, استثناء ہے کہ آرڈر پہ مال تیار کر کے دے رہے ہیں. ابھی وہ فلیٹ کچھ بھی نہیں ہے اور فائل پروفٹ پہ بکنا شروع ہو گئی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آرڈر پہ آپ دیگ تیار کرواتے ہیں نا, آپ کی شادی ہوئی, پہلی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی شادی ہوئی, آپ نے آرڈر پہ دیگ تیار کی, دیگ تیار ہو جائے, آپ کے قبضے میں آ جائے, اب آپ پروفٹ رکھ کے آگے بیچ سکتے ہیں. ابھی دیگ تیار نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے نا, اور کچھ بھی نہیں آیا, نہ چاول ہے نہ کچھ بھی نہیں, بس آرڈر دیا ہے. ابھی وہ بیچارہ چاول خریدے گا, وہ گوشت خریدے گا, آپ نے کیا کیا, وہ دیگ کی رسید آگے مہنگی کر کے کسی کو بیچ دی, تو یہ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی فلیٹوں میں بھی ہو رہا ہے. ہاں ابھی میں آگے آ رہا ہوں, بتاتا ہوں. اتنی کم از کم ہو کہ وہ فلیٹ قبضے کے قابل بن جائے, اسٹرکچر اس کا بن چکا ہو, بے شک رنگ و روغن دروازے کھڑکیاں نہ لگی ہوں, کوئی چیز تو آ جائے نا, پھر آپ وہ خام فلیٹ پہ قبضہ کر کے آپ وہ آگے بیچ سکتے ہو کہ یار یہ فائل کا مطلب اس کے پیچھے فلیٹ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے دیگ بن چکی, چاول آ گئے اس کے اندر, اب وہ کچی دیگ بھی تو آپ اٹھا کے بیچ سکتے ہو نا کسی کو. تو کوئی چیز تو ہو جس پہ قبضہ ممکن ہو, ہوا میں کیا قبضہ کرے گا, نہ فلیٹ کا نمبر ہے نہ کچھ بھی نہیں. یہ کام اسٹیٹ ایجنٹ دبا کے کر رہے ہیں, ان کو بتاؤ تو فوراً جواب, یار یہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھو اسلام نے جو حکم دیا ہے نا, اس کے پیچھے انسانیت کا بھلا دیکھا ہے. سود کو جو حرام قرار دیا نا, اللہ میاں نے لاجک تو بیان نہیں کی ہے, لیکن جب آپ لاجک میں جاتے ہو نا, پتہ چلتا ہے اس میں انسانیت کا, غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے. جب آپ دیکھتے ہو نا قبضے سے پہلے بے کو حرام قرار دیا گیا, اس سے منافع کو کنٹرول کیا اسلام نے, مصنوعی طور پر چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھیں. اب آپ دیکھو نا پلاٹوں کی قیمتیں کیسے چڑھ رہی ہوتی ہیں, فائلوں پہ فائل, ادھر پیچھے پلاٹ ہی نہیں ہے, فائل بکتے بکتے بکتے, ہر آدمی اس چکر میں آگے پہنا, یار 1 کروڑ کا میں نے لیا, 1.5 کا اس کو پہنا دے, وہ پہنایا اس کو آگے, وہ جناب دھڑام سے 1 ارب تک قیمت پہنچی. اس کے بعد اس کو پہنانے کے لیے وہ بندہ نہیں مل رہا ہوتا, وہ پلاٹ کی فائل لے کے کیا ہو رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں, وہ دیوالیہ, کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, کتنے. یہ اسلام نے انسانیت کا فائدہ دیکھا ہے. اور جب حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں, بہت دفعہ چند مخصوص لوگوں کے فائدے دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ جب بھی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے نا, سب سے پہلے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قانون سے ہمارا بیڑا نہ غرق ہو رہا ہو کہیں. تبھی تو آپ دیکھو یورپ امریکہ میں شراب غیر قانونی نہیں ہے. کیوں؟ جب شراب کے خلاف قانون پاس ہوگا تو بہت سے لوگ پی کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں, وہ کیسے قانون پاس کریں گے یار بیٹھ کے. نہیں آ رہی یار سمجھ میں, رہنے دو بھائی, مولوی صاحب نہیں آ رہی سمجھ. تو اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا کسی سے مفاد نہیں ہے. وہ جب قانون بناتا ہے سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھ کے بناتا ہے. اس نے شراب حرام کر دی, اس نے کہا تم پیتے ہو یا نہیں پیتے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میرا قانون کیا, میں تم سے پوچھ کے نہیں بتاؤں گا. کہ اللہ میں جمہوریت ہوتی نا, اللہ پبلک سے ووٹ لے رہا ہوتا, اللہ کہتا ہے میں خدا ہوں, یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل, جو میں کروں گا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہذا مدینہ میں جب شراب حرام ہوئی ہے تو اللہ میاں نے پہلے الیکشن نہیں کروائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ میاں نے پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا لوگوں کا سروے کریں, یہ چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ سارے ہی چند لوگوں کے سوا سبھی پیا کرتے تھے. جب پابندی آئی ہے بھائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, پلید ہے, فاجتنبوہ, اس کو کیا کرو, یہ گندی چیزیں چھوڑ دو اس کو.
بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا اس میں تو بڑے فائدے ہیں, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, شراب پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے, سارے غم بھول جاتا ہے انسان. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ فائدے ہیں کہ نہیں ہیں. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو گناہ ہے نا, اب یہ گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے, حالانکہ فائدے بھی نہیں ہے, نقصان ہے. میں نے پورے یورپ میں نا کوئی چیختا چلاتا وہ بندہ نہیں دیکھا, اتنی تمیز ہے وہاں پہ. جو چیخ رہا ہو سمجھ لو پی کے آیا بھائی. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں تو کس کی وجہ سے, پینے کی وجہ سے. قتل و غارت ہوتے ہیں تو پینے کی وجہ سے. لوگ ایک دوسرے کا دانت توڑ دیا, پی کے آیا بھائی. اب گورنمنٹ کوئی سزا بھی نہیں دے سکتی, یار اب پیا ہوا ہے تو کیا کریں, پینے کی تو سزا ملے گی, زیادہ کیوں پی لیا, دانت توڑنے کی نہیں ملتی. وہ ثابت کر دے میں تو پیا ہوا تھا بھائی, اور پی کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, تو وہ تو شکر ادا کرتے ہیں, شکر ہے دانت توڑے, گلا نہیں دبایا اس نے, ورنہ گلا بھی دبایا جا سکتا تھا. جب انسان کے لیے قانون بنائے گا تو اس میں فالٹ ہوگا, کیونکہ وہ ہومو سیکسولیٹی کو کتنا عام کر دیا. وجہ کیا ہے, وسیم کی شادی غفار سے ہو رہی ہے. عجیب بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے یار, بدتمیزی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. لوگ وہاں پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں یورپ میں. میں کہتا ہوں بھائی اسمبلی میں پاس اس لیے ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اس عمل سے گزرے ہوئے وہاں پہنچے ہیں, وہ کیسے اس کو اللیگل قرار دیں گے. اسلام نے قانون بنا دیا, اسلام نے قانون, آپ اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے نا, اسلام کو, ابھی آپشن ہے آپ کے پاس, آپ کی نسلوں میں ہومو سیکسولیٹی آئے گی. آپ کا بیٹا, میرے پاس تو کیسز آ رہے ہیں, میں نے بیان میں یہ بات کہہ دی ایک دن کہ اگر آپ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, مولویوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہو, ابے یہ مولوی ایسے, اور مذہب کو آپ دھجیاں اڑا دیتے ہو, آپ گورے کو فالو کرتے ہو. میں نے لوگوں سے کہا تمہیں یہ خبر سننے کو ملے گی ایک دن کہ آپ کا بیٹا آ کے کہے گا, اس کا نام ہوگا غفار, اور وہ کہے گا ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں ستار سے. میں نے کہا اس وقت تمہارے اوپر قیامت گزرے گی, تمہارے گھر میں بہو آئے گی, تمہیں یہ نہیں پتا چلے گا میرا بیٹا اس کے ابا کی بہو ہے یا اس کے ابا کا بیٹا میری بہو ہے, پتہ ہی کنفیوژن ہوگی تمہیں. گوروں میں یہ کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ جو جس کو وہ شی فرض کیا ہوا ہوتا ہے اس کے ایک لاکٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, وہ بندے کو کیا کہتے ہیں, ایک ٹاپس ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ وہاں بھی بہت کنفیوژن ہو رہی تھی, کیونکہ چرچوں میں اب لڑکے کی لڑکوں سے شادی ہو رہی ہے, اللہ بچائے, بولتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہوتی ہے. لڑکے لڑکوں کی شادی کہاں ہو رہی ہے آپس میں, چرچ میں, باقاعدہ پادری نکاح پڑھا رہا ہے کم بختوں کا. تو پتہ کیسے چلتا ہے, صرف ایک ٹاپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہو ہے اور یہ کیا ہے. یار تم یہ چاہتے ہو تمہاری سوسائٹی میں یہ آئے, اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا نا کل یہ ہوگا. اور میں نے پیش گوئی کی تھی, اللہ ایسے واقعات میرے ساتھ کرا دیتا ہے. ایک ہفتے بعد میرے پاس کیس آیا, اس کیس میں عورت رو رہی ہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہی کراچی کا کیس ہے. سمجھا کے تھک گئے, وہ کہہ رہے نہیں مجھے وہ پسند ہے. اور میں نے کہا یہ اس کو دماغ یہاں کیسے, کہہ رہے اس کی گورے سے فیس بک پہ دوستی ہے, اس نے اس کو یہ سکھایا ہے. تو میں نے کہا کیس کرے, کہہ رہی پولیس میں بند کرو تو باہر نکل کے, پولیس میں کیس بنتا بھی نہیں ہے نا اب تو, ویسے ہی لیگل LGBT کا جو پاس ہو گیا ہے وہ فیلنگ ویلنگ پہ کچھ بھی کر دو. اللہ نے وسیم بنایا, فیلنگ شازیہ والی پیدا ہو رہی ہیں. یار کوئی بات ہے یار, انسانیت ہے یار, کوئی انسانیت ہے یہ. اللہ نے راحت بنایا, مسرت بنایا, شازیہ بنایا, اور فیلنگ غفار بھائی والی پیدا ہو رہی ہیں. تو یا تو فطرت کی اس سے بڑی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے. تو آپ ابھی تو ہنس رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس زمانے میں مذہب کو فالو نہیں کیا نا میرے بھائی, اسلام گھروں میں نہیں لے کر آئے, قرآن حدیث فقہ یہ نہیں لے کر آئے نا اس وقت گھروں کے اندر, تو آپ کی نسلوں کا انجام یہ ہونے والا ہے. خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیج کے بگاڑ لیں. اکثر خواتین کا یہ کمنٹس ہیں, جب میرے گھر کی کوئی خواتین میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں نا اپنے گھر کی محرم خواتین, تو بہت سی خواتین کو پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارے ہی گھر والے ہیں. تو وہ بعض دفعہ میرے ہی بیان ان کو دکھا کے برائیاں میری کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ایکسکیوز می آپ نے ان مفتی صاحب کو سنا ہے. میری گھر والی بول رہی ہوتی ہے ہاں میں نے سنا ہے. کہ نہیں یہ بندہ مجھے زہر لگتا ہے. اور انڈا موڑ پہ میں اپنے بچے کو ان کے بیان میں بھیجتی تھی ہر وقت, شادی کر کے نا اس نے میرے بچے کو بگاڑ دیا, وہ بھی شادی کی باتیں لگا دی اس نے. تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ نیوٹرل جب تبصرہ ہوتا ہے نا, نیوٹرل. ایک دفعہ میں گیا اپنی گاڑی ٹھیک کرانے, تو ایک میکینک آیا, اس وقت بہت زیادہ مشہور نہیں تھا, اب تو پکڑا جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں نا, یہ 2-3 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت بھی مشہور تھا, لیکن تھوڑا غور کر کے لوگ پہچانتے تھے مجھے. اب تو سر گنجا کر کے جاؤ, کیپ پہن کے جاؤ, چشمہ لگا کے جاؤ, کچھ بھی کر لو وہ پہچان جاتے ہیں لوگ. میں گیا گاڑی ٹھیک کرا رہا تھا, ایک میکینک میرے پاس آ کے بیٹھ گیا, مجھے یوں کر کے دیکھتا ہے,
تو میں نے نا تھوڑا سا میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کے دل میں میرے بارے میں نیوٹرل آدمی سے سامنے تو سبھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھوں اس کے میرے بارے میں کمنٹس کیا ہیں. میں ایسے گھننا بن گیا, میں نے کہا یار ایک وہ مفتی طارق مسعود صاحب آتے ہیں, میری شکل شاید ان سے مل رہی ہے جو آپ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہاں میں نے کہا یار وہ تو وہاں بیان کرتے ہیں, وہ تو میں بھی سنتا ہوں ان کے بیان. میں نے اس کو ایسے شو کیا کہ جیسے میں وہ نہیں ہوں. میں نے کہا یار ویسے بندہ بیان کیسے کرتے؟ کہتے یار ایک چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے, ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتے ہیں, یار یہ نہیں ہونا چاہیے. ممبر پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ لطیفے سناتے ہیں. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن صرف لطیفے ہی سناتے ہیں یا بیان بھی ہوتا ہے بیان کے ضمن میں؟ کہہ رہے نہیں بیان بھی ہوتا ہے, لیکن یار پھر بھی یہ ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے وطیفے. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو اب اگر ایک لطیفے سے سبق مل رہا ہے, اتنے لمبے 2 گھنٹے کے میرے بیان ہو رہے ہیں, اس میں فریش تھوڑا سا ہو رہا, تو یا تو میں چائے پانی کا میں نے نہیں کہا, میں نے کہا یا تو مفتی طارق مسعود صاحب چائے پانی گٹکے کا انتظام کریں, یا جیسے ڈراموں میں بریک کے بعد ملتے ہیں بھائی, پھر یو فون تم ہی تو ہو, وہ آیا تھوڑا سا پھر آپ دوبارہ چلے گئے. تو نہ تو ہماری کوئی بریک ہو رہی ہے, یا اتنا چائے پان گٹکے کا انتظام ہو رہا ہے, نہ کوئی سٹے وٹے کا انتظام ہے, تو پھر لطیفے ہی بریک ہے نا ہمارے. خیر میں نے اس کو سمجھایا, اس نے کہا نہیں یار پھر میں نے جاتے ہوئے کہا کہ میں وہی ہوں. بڑا خوش ہوا, بڑی تمیز سے. میں نے کہا ابھی تو آپ برائیاں کر رہے تھے. کہہ رہے نہیں یار وہ تو میں ویسے ہی کر رہا تھا. تو نیوٹرل لوگوں سے پتہ چلتا ہے. تو میں جو خواتین سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں خواتین کی کیا رائے ہے نا. ویسے تو جو خواتین اپنے مسائل لے کے آئیں گی وہ تو ماشاءاللہ بڑے بیان سے فائدہ ہوا, ہمارے سامنے تو سب نے تعریف کرنی ہے نا. تو میں ایسے نا جو خواتین کو اپنے گھر کی بتاتا نہیں ہوں کہ ان کو بتا دینا, تو وہ تبصرہ جو کامن تبصرہ ہے نا کہ یہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے شادی کر کے.